ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران کو نیوکلیئر پاور بننے سے امریکہ نے روکنے کی لگاتار کوششیں کی۔ امریکہ نے ہر طرح کی ایران پر پابندی عائد کی، اس کے باوجود ایران نہیں جھکا اور وہ جوہری پروگرام کی طرف بڑھتا رہا۔ نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے کی ایران بالکل قریب پہنچ چکا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے، جو دنیا بھر کے ایکسپرٹ کا جائزہ ہے۔ ٹرمپ جس نے 2018 میں ایران سے معاہدہ بالکل ختم کر لیا تھا، اسی امریکی صدر ٹرمپ کو ایک بار پھر ایران کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، مذاکرات کا، ڈائیلاگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ اس بیچ اسرائیل اب اپنے دم پر ایران کو سبق سکھانے کی بات کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو مجھے ضرورت نہیں، میں اپنے دم پر اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے، وہاں پر اسرائیل حملہ کرے گا اور ایران کو نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے نہیں دے گا۔ یہ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور سی این این نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ سی این این کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی ہے کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کو سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، ورنہ اس کا جو نقصان ہے اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اسرائیل ایسا کر بھی نہیں سکتا، نہ اسرائیل میں یہ طاقت ہے۔ کوئی بھی ملک اپنے نیوکلیئر ویپنز کو اتنا چھپا کر رکھتا ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں لگ پاتا۔ زمین کی تہہ میں، پہاڑوں کے نیچے نیوکلیئر ویپنز کو رکھا جاتا ہے، وہاں پوری اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو اسرائیل جو کچھ ایران کے حوالے سے بول رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہے، وہ سراسر دھمکی ہے، حقیقت سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ اور یہ پورا دباؤ دراصل ایران پر بنایا جا رہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز حاصل نہ کرے، ایران اپنے اس پروگرام کو یہیں پر روک دے، کیونکہ ایران نے جس دن باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ اس نے نیوکلیئر ویپنز کو حاصل کر لیا ہے، بم بنا لیا ہے، تو پھر مڈل ایسٹ میں اسرائیل جو اکیلے اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، اس کی دادا گیری ختم ہو جائے گی اور وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے گا جس پوزیشن میں آج ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ آج کی دنیا میں نیوکلیئر پاور کے حامل دیش ہیں، تو پھر دنیا میں آپ کا دبدبہ ہوگا، ورنہ کوئی بھی آپ کو ہلکے ملے گا اور کوئی بھی ملک آپ کو اپنی غلامی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اور اسی لیے ایران اپنے لیے یا مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ دنیا میں اس وقت 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ان میں سے 8 دیشوں نے باضابطہ اس کا اعلان کر رکھا ہے، اس کی تصدیق کر رکھی ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ لیکن ایک دیش ایسا ہے جو نیوکلیئر ویپنز حاصل کر چکا ہے، لیکن وہ اس کا نہ تو کبھی اقرار کرتا ہے نہ کبھی انکار کرتا ہے، اور وہ اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ خطے میں ایران یہ پاور حاصل نہ کر سکے، لیکن ایران بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور ایران کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر نیوکلیئر ویپنز کو بنا سکتا ہے، بم بنا سکتا ہے اور اس کا وہ اعلان بھی کر سکتا ہے۔ لیکن پابندیوں کے دباؤ میں ایران بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کی طرف تو بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد پرامن مقصد ہے، بجلی کی پیداوار کرنا یا طبی معاملے کی جانکاری حاصل کرنا، ریسرچ کرنا۔ وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہا ہے، بلکہ اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے پرامن ایجنڈا کے لیے ہے۔ یہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے بھی نیوکلیئر ویپنز کی طرف قدم کو بڑھا دیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جوہری پروگرام پرامن ایجنڈے کے لیے بنا رہا ہے۔ اور حال ہی میں جب امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی عرب کا دورہ ہوا تو اس دورے میں بھی بات چیت ہوئی۔ امریکی صدر کے سعودی عرب جانے سے پہلے بات چیت چل رہی تھی کہ سعودی عرب کو نیوکلیئر پروگرام کی پرمیشن امریکہ کی طرف سے دی جا سکتی ہے، اور پھر ٹرمپ نے وہاں جا کر کے دے بھی دیا۔ کچھ
کچھ سعودی عرب کے ذمہ داروں کے حوالے سے خبریں بھی ماضی میں سامنے آ چکی ہے کہ سعودی عرب میں بھی بہت پہلے سے اس پر کام جاری ہے کہ سعودی عرب نے اپنے پورے نیوکلیئر مشن کو خفیہ رکھا ہوا ہے. سعودی عرب نے اس کا اعلان نہیں کیا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان نے نیوکلیئر پروگرام کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی سعودی عرب کے ساتھ شیئر کر چکا ہے. ایسا کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے لیکن یہ اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے. دنیا میں اس وقت 8 دیش ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. اس میں پہلا جو ملک ہے وہ امریکہ مانا جاتا ہے. امریکہ نے سب سے پہلے نیوکلیئر بم بنایا اور اس نے اس کا استعمال بھی کیا. ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نیوکلیئر بم کو گرا چکا ہے اور اس کی جو تباہی اور بربادی ہوئی دنیا آج تک اس کو جھیل رہی ہے. دوسرا ملک روس ہے جس نے نیوکلیئر پاور کو بنا رکھا ہے. حالانکہ روس کے پاس نیوکلیئر بموں کی تعداد امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. امریکہ کے پاس تقریباً 5044 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں اور روس کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز کی جو تعداد ہے 5580 یعنی 5580 ہے. تیسرا ملک چین ہے جس کے پاس 600 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہے اور چین میں لگاتار اس میں اضافہ ہو رہا ہے. چوتھا ملک فرانس ہے جس کے پاس 290 نیوکلیئر وار ہیڈز ہے. پانچواں ملک انگلینڈ ہے، برٹن ہے جس کے پاس 225 نیوکلیئر وار ہیڈز ہے. چھٹا ملک انڈیا ہے جس کے پاس تقریباً 180 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. ساتواں ملک پاکستان ہے جس کے پاس 170 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. اسرائیل آٹھواں ملک ہے جس کے پاس 90 نیوکلیئر وار ہیڈز ہے. لیکن اسرائیل نے ابھی تک آفیشیلی ڈکلیئر نہیں کیا ہے اور نہ ہی اسرائیل اس کا انکار کرتا ہے. نارتھ کوریا بھی 50 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز تیار کر چکا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کئی اور ملک ہیں جو اس کی طرف جا رہے ہیں یا اس کی بات چیت کر رہے ہیں. اس میں ساؤتھ کوریا ہے یا جاپان ہے. یہ ممالک بھی اپنے یہاں یا اپنے دیشوں میں نیوکلیئر ویپنز کو بنانے کی بات کرتے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور ایران بہت قریب پہنچ چکا ہے. اور ایران قریب کیسے پہنچ چکا ہے؟ کیونکہ ایران میں یورینیم میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایران 60% یورینیم حاصل کر چکا ہے اور صرف چند قدم دور رہ گیا ہے ایران نیوکلیئر بم بنانے میں یا اس کا اعلان کرنے میں. ایران ابھی تک یہی کہہ رہا ہے کہ ہم پرامن مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں. جو ایکسپرٹ ہے ان کا ماننا ہے کہ ایران اب کسی بھی وقت باضابطہ اس کو بم میں ہتھیار میں تبدیل کر سکتا ہے. ایران اس عمل تک پہنچ چکا ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا نے کوشش کی، خاص طور پر امریکہ یا جو بڑے بڑے یورپ کے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ جو ممالک نیوکلیئر پاور حاصل کر چکے ہیں ان کے پاس رہے، کوئی اور ملک حاصل نہ کر سکے. اگر کوئی اور ملک حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس ملک پر اپنا ایجنڈا تھوپنا بند ہو جاتا ہے. اس ملک کو دبانے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ کوشش کامیاب نہیں ہو پاتی ہے. اور ایران کے بارے میں جیسے پوری دنیا کو خبر ملی تو ایران پر پابندی لگائی گئی لیکن ایران نہیں رکا. اس کے بعد 2015 میں ایران اور دنیا بھر کے جو بڑے ممالک ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن. اور اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ ایران جوہری پروگرام کی طرف تیزی سے نہیں بڑھے گا، یورینیم کے اضافے کو وہ روک دے گا اور اس کے بدلے میں ایران پر جو پابندیاں تھیں اس پابندیوں کو کم کر دیا گیا. اور IAEA جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے جو نیوکلیئر پروگرام رکھنے والے ممالک کی نگرانی کرتا ہے، تو IAEA نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی نگرانی کرنا شروع کر دیا. لیکن 2016 میں جب ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تو 2018 میں ٹرمپ نے اس معاہدے سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا. اور جیسے امریکہ اس معاہدے سے باہر نکلا یہ معاہدہ ایک طرح سے کل عدم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام میں تیزی سے اضافہ کرنا شروع کر دیا اور اب 60% تک پہنچ چکا ہے. اور ایران کی اس ترقی نے، ایران کے یہاں تک پہنچنے کے سفر نے امریکہ کی بھی نیند حرام کی. اور اسرائیل کی پریشانی تو سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے. جو بائیڈن جو ٹرمپ سے پہلے صدر تھے انہوں نے بار بار ایران کے ساتھ اس پچھلے معاہدہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کی کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کو دوبارہ سے واپس لایا جائے، ہم اس معاہدہ کے لیے تیار ہیں. لیکن بدلے میں ایران نے ہمیشہ شرط لگائی امریکہ پر کہ
ईरान उसी वक्त इस मुआहदे की पाबंदी करेगा जब अमेरिका ईरान के ऊपर से तमाम पाबंदियों को हटा लेगा, और अमेरिका ने पाबंदियों को हटाने से इनकार किया तो फिर ईरान इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बना और ईरान ने मौका को गनीमत समझते हुए अपने मकसद को हासिल करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने दोबारा सोचा कि ईरान को मुआहदे का पाबंद बनाया जाए। चुनांचे ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, और बातचीत का दौर जारी है, लेकिन कुछ भी नतीजा सामने नहीं आ सका। इजराइल का सबसे ज़्यादा अमेरिका पर दबाव है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करे और ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोक दे, ईरान ये ताकत हासिल ना कर सके। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही है, कोई नतीजा सामने नहीं आ सका, और ट्रंप भी इजराइल को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जितना अमेरिका के पहले सदर लेते रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के मफाद को मुकद्दम रखते हैं। ट्रंप को अंदाज़ा लग गया कि ईरान को हम कितना रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, किसका फ़ायदा किसका नुकसान। और जब अमेरिका की तरफ से इजराइल को मुकम्मल सपोर्ट नहीं मिल सका, अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब नहीं हो सका, तो अब इजराइल खुद ईरान को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देंगे, हमला करेंगे। और इस तरह का जो मंसूबा इजराइल का वो सामने भी आ गया है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल कभी ख्वाब में भी ऐसी गलती ना करे। अगर इजराइल ने कभी ऐसी गलती की तो फिर इजराइल का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिया है, और हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ईरान का वो बहुत कामयाब है, क्योंकि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है इस मिसाइल की। और पिछले साल अक्टूबर में इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। ईरान ने यह टेक्नोलॉजी यमन में हौसियों को भी दे रखी है, और यमन के हौसियों की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल का, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है इजराइल पर हमला के लिए। पिछले दिनों यमन के हौसियों ने इजराइल के बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया था, पूरे टर्मिनल को तबाह बर्बाद कर दिया था। इजराइल का जो एयरपोर्ट है, दुनिया की ज़्यादातर फ़्लाइट्स ने वहाँ अपनी सर्विसेज को, अपनी एयरलाइंस को बंद कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ईरान की जो जंगी ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये बात इजराइल को अच्छी तरह पता है, और इजराइल यही समझ रहा है कि अब यहाँ पर ईरान को नहीं रोका गया तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। खित्ते में हमारी जो चौधराहट कायम थी वो चौधराहट कायम नहीं रह पाएगी, और ये बात साबित भी हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले, यानी ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा से पहले, इजराइल को यही गुमान था कि वो दुनिया में या पूरे मिडिल ईस्ट में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, जिसकी आर्मी बहुत मजबूत है, जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह माजी की 4 जंगों में उसने कई अरब देशों को एक साथ हराया है, तब कोई और उस पर हमला नहीं कर सकता, कोई और उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कहीं से उसके देश में कोई मिसाइल नहीं आ सकता। लेकिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के इस गुरूर को खाक में मिला दिया था। इजराइल को घर में घुसकर हमास ने मारा था, और 21 महीना से इजराइल का हमला गजा पट्टी पर जारी है। 58,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो गई है, गजा पट्टी पूरा तबाह बर्बाद हो गया है। 90% से ज़्यादा गजा पट्टी का जो इलाका है रहने के काबिल भी नहीं बचा है। इसके बावजूद इजराइल अभी तक इस जंग को जीत नहीं सका है, हमास के लड़ने की सलाहियत ख़त्म नहीं हुई है। उधर यमन से हौसियों का हमला जिस तरह से इजराइल पर हुआ, उसने उसकी नींद को हराम कर दिया। लबनान ने जिस तरह इजराइल को टारगेट किया और इजराइल की परेशानी बढ़ती गई और इजराइल को झुकना पड़ा हिजबुल्लाह के सामने, और फिर मुआहदा हुआ, तो इजराइल को अपनी औकात का पता चल गया है, और इजराइल को साफ लग रहा है कि ईरान की जो जंगी ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ईरान की अगर यही जंगी ताकत रही तो हम कामयाब नहीं हो सकते, या मिडिल ईस्ट में हमारी जो पोजीशन पहले थी वो पोजीशन हमारी नहीं रही। इसलिए ईरान को कमज़ोर करना ज़रूरी हो चुका है, और ईरान दो टोक कह चुका है कि हमारा जितना भी नुकसान हो जाए, तुम हमें जितना भी सता लो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इधर सऊदी अरब ने भी जौहरी प्रोग्राम को बनाने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब का पहले मंसूबा यही था कि जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है तो खित्ते में हमारा दुश्मन ईरान सबसे बड़ा है, और ताकत के तवाज़ुन के लिए हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। लेकिन अब इजराइल भी अरब देशों का, मुस्लिम ममालिक का दुश्मन है, और इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है उसमें पूरा शाम है, पूरा उर्दून है, मिस्र तक का इलाका शामिल है, इराक़ शामिल है, तुर्की का इलाका आ जाता है, और ये सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी
ख़तरे की घंटी है। इसलिए सऊदी अरब को ख़ुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए या इजराइल के हमलों से बचने के लिए भी न्यूक्लियर पावर का होना ज़रूरी है। जर्मनी और दुनिया के कई और दूसरे देश हैं, वो भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, लेकिन पाबंदियाँ लगाई जाती है। बहरहाल ईरान बहुत करीब पहुँच चुका है और ईरान इजराइल को डोटो कह चुका है कि तुमने अगर हम पर कोई भी हमला करने की कोशिश की तो हमारा जो जवाब होगा ख़तरनाक होगा और अमेरिका तुम्हें खित्ते में बचाने नहीं आएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।